وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور خود اس ظالم بدبخت کو اس بات کا علم نہیں، ان کے جہاں بہت سے جرائم ہیں وہاں بڑے بڑے 3 ان کے جو جرم ہیں وہ میں عرض کیے دیتا ہوں، امت مسلمہ کے دلوں سے نکالی نہیں جا سکتی اس وقت تک ان کو زیر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما زنام مصطفیٰ است۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے قادیانیوں مرزیوں کے جرائم اور اس حوالے سے کہ آخر کیا وجہ ہے امت مسلمہ اور قادیانیوں کے درمیان اتنی کشیدگی کیوں رہتی ہے۔ اس حقیقت کو ہم سمجھنے کے لیے تاریخ کا اگر ہم ایک نظروں سے مطالعہ کریں تو ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے پورے برصغیر پہ اپنا تسلط، اپنا قبضہ جما لیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ جب تک امت مسلمہ میں سے 2 چیزیں ان کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک امت مسلمہ کو کبھی کما حقوق زیر نہیں کیا جا سکتا۔ ان 2 چیزوں میں سے جو سب سے پہلی چیز تھی وہ جذبہ جہاد تھی، اور دوسری اور انتہائی اہم جو چیز تھی وہ یہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ سے عشق، آپ سے وفاداری۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ 2 چیزیں امت مسلمہ کے دلوں سے نکالی نہیں جا سکتی اس وقت تک ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی بڑی خوبصورت ترجمانی قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی۔ فرماتے ہیں کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر تخیل، فکر عرب کو دے کے فرنگی یہ تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو ان کا یہ بہت بڑا نظریہ یہ تھا کہ امت مسلمہ سے یہ دو طرح کی انتہائی قیمتی دولت ہے، اس کو چھین لیا جائے۔ تو انہوں نے امت مسلمہ کو زیر کرنے کے لیے جہاں دیگر بہت سے منصوبے، بہت سے پلان، بہت سے پراپگنڈے بنائے، انہوں نے ایک بہت بڑا پلان، بہت بڑا منصوبہ اور بہت بڑا فتنہ بصورت مرزا غلام احمد قادیانی تیار کیا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس کو انہوں نے امت مسلمہ کے خلاف کھڑا کیا، اس کو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے تیار کیا۔ یہ بدبخت شخص انڈیا کے ایک شہر گرداسپور کے ایک علاقہ قادیان میں 1839 میں پیدا ہوا۔ 1880 میں جا کر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اور متعدد ادوار میں یہ دعوے کرتا کرتا بالآخر 1901 میں اس کمبخت نے ظاہری طور پر، صریح طور پر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یوں نبوت کا دعویٰ کر کے یہ ختم نبوت کا منکر بن بیٹھا۔ جب ختم نبوت کا دعویٰ کر لیا اس نے جہاد کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ اب جہاد یہ منسوخ ہو چکا ہے، اب جہاد کا حکم باقی نہیں رہا۔ جہاں ایک طرف اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور امت مسلمہ کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہدم کرنے کی ناپاک جسارت کی، وہاں جہاد کے خلاف فتویٰ دے کر اس نے امت مسلمہ کے دلوں سے جہاد کی جو محبت تھی، جذب جہاد کو مفقود کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے یہ قادیانی کہلاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کے جرائم کیا ہیں؟ ان کے جہاں بہت سے جرائم ہیں وہاں بڑے بڑے 3 ان کے جو جرم ہیں وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ان کا پہلا اور بہت بڑا جرم یہ کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، سادہ لوگ مسلمانوں کو ڈگمگانے کے لیے، حق سے، حقیقت سے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ایک طرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، امت مسلمہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں، ان کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں،
ان کے ساتھ عناد دشمنی رکھتے ہیں، تو دوسری طرف جو اسلام اور امت مسلمہ کے مخالف ہیں یہود و نصارہ کی صورت میں، یہ ان کے ساتھ اپنے معاملات استوار کرتے ہیں، ان کی ساری محبتیں، ساری دوستیاں ان کے ساتھ ہیں۔ تو پہلا بڑا جرم یہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہاتھ ملانے والے ہیں اور امت مسلمہ کے مخالف اور دشمن ہیں۔ دوسرا بڑا ان کا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں جا بجا تحریفات اور تعویلات کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت نے کہا، پارہ نمبر 28 سورہ صف کی جو آیہ کریمہ ہے، جس میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں، اپنے امتیوں کو کریم آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دی اور فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اس آیہ کریمہ میں اس بدبخت نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو احمد نام ہے جس کی خبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں غلام احمد قادیانی ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے جو دوسرا بڑا ان کا جرم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بے جا تحریفات کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا جو جرم ہے وہ ان کا یہ ہے کہ ان ظالموں بدبختوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور قرآن مجید کی صحیح آیہ کریمہ اور کم و بیش اشارتاً کنایتاً 200 کے لگ بھگ قرآن مجید میں آیات بینات ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں، ان کا انکار کیا۔ اور بالخصوص یہ جو آیہ کریمہ ہے پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یعنی جو صحیح آیہ کریمہ کا یہ پیغام تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پہ سلسلہ نبوت اور رسالت کا اختتام ہوتا ہے، یہاں میں بھی انہوں نے تعریف کی اور کہا خاتم بمانا مور ہے، اور سارا زور اسی پہ لگا دیا، اور ظالم بدبخت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور خود اپنا نبی ہونا ظاہر کر دیا۔ اس ظالم بدبخت کو اس بات کا علم نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین جنہوں نے اپنے محبوب، اپنے مطلوب مقصود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں دیگر تمام نبیوں اور رسولوں سے بڑھ کر نبوت و رسالت میں سرفرازی عطا فرمائی، وہاں ختم نبوت کا تاج بھی اپنے محبوب علیہ السلام کے سر انور پہ سجایا۔ ان ظالموں کو اس بات کا علم نہیں کہ جو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو اتنا کچھ عطا کرنے والا ہے، وہی سب کچھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے اس کی حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو سب سے بڑھ کر نبوت اور رسالت اور پھر ختم نبوت کا تاج دینے والا ہے، وہاں وہ ان سب چیزوں کی حفاظت بھی خود کرنے والا ہے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی عزت، اپنے محبوب کی عصمت، اپنے محبوب کی تعظیم، اپنے محبوب کی تکریم کا خود محافظ ہو، وہاں سے بڑا دشمن بھی آ جائے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ادنا بھی نہیں گھٹا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔